بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ لو، دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کی تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد عہد کے کچھ نہ نکلا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے اس ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے رہے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے بس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو تیرا یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ سے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس رومی ہے، وہ مجھے دے دو، اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاس ایک نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر سکتے ہیں، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں پہلے ہی آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت، ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع ہو کر اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عملی جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہیں اذان دینی شروع کی۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی۔ اور ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی رات آنکھ کھلی اونٹنی پر سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، چل سو چل چلتے گئے۔ 7ویں دن مدینے پہنچے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے اوپر حاوی تھا کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت بلال جب مدینہ پہنچے تو اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب وہ حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ حجرے میں اندر پہنچے اور چیختے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا ہوں، اور قبر پر گر پڑے۔ قبر سے چمٹ کر روتے روتے غشی کی حالت میں چلے گئے۔ مسجد ساری بھر گئی لوگوں سے، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دیں گے۔ وہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بلال سے کہیں کہ آپ اذان دیں۔
صحابہ کرام نے حسن اور حسین کو استعمال کیا۔ صحابہ کرام نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو آگے کیا کہ آپ کے کہنے پر بلال اذان دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، چچا ایک درخواست کر سکتے ہیں آپ سے؟ حضرت بلال نے فرمایا، میرے بچوں، میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کہو۔ انہوں نے فرمایا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے بھی اذان دیں۔ حضرت بلال بہت روئے، کہنے لگے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان کر دوں گا۔ قسم تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ حضرت بلال ایک چھت پر چڑھے، آپ ہمیشہ اسی چھت پہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ ایک انصاری عورت کی چھت تھی۔ جیسے ہی کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر پڑھا تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور مسجد نبوی میں چیخو پکار پڑ گئی۔ یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ ایسا دردناک منظر کبھی دوبارہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔